جی چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباہ والنظائر کے فن ثانی سے کتاب السیر کا درس جاری ہے۔ کتاب السیر میں ارتداد اور اس کے احکام سے متعلق گفتگو جاری ہے۔ تو یہ جملہ دیکھیے، یہ مسئلہ کل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب، ہر مسلمان جو مرتد ہو جائے تو اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ ہو گیا ضابطہ کہ ارتداد جو ہے وہ بندے کو مباح الدم بنا دیتا ہے اور اس کی سزا قتل ہے، لیکن اگر رجوع اور انابت کرے اور توبہ کرے تو پھر یہ جو ہے نا معاف ہو جاتی ہے سزا اور اسے باقی رکھا جاتا ہے۔ مگر کچھ استثناء اس میں سے ہے کہ وہ مرتد ہو پھر بھی اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ پہلا استثناء ہے الا المرأۃ، سوائے عورت کے تھی، عورت اگر مرتدہ ہو جائے معاذ اللہ تو اسے قید کیا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ومن کان اسلام تبعا، جس کا اسلام تبعا ہے کہ اس کے والدین جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور اسی طور پر وہ بڑا ہوا اور مسلمان مانا جاتا ہے، تو اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا اور ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان، یعنی اقرار باللسان یا جماعت سے نماز وغیرہ، وہ مسلمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے والدین مسلمان ہیں، تو تمام مسلمان ہیں۔ ایسا شخص اگر مرتد ہو جائے تو وہ بھی مستثنا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا تبعیت کے طور پر جو حکم ہے وہ تبعاً ہے، اصلاً نہیں ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ اس نے محاسن کا جو ہے نا مطالعہ بھی نہ کیا ہو، اسلام کے محاسن سے آشنا نہ ہو، اس کا بھی وہ یہ کہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا اور بچہ بالغ نہیں ہوا اور اسلام قبول کیا، تو بلوغ سے پہلے پہلے وہ بہت ساری چیزوں کا مکلف نہیں ہے، لیکن چونکہ عقل ہے، تمیز ہے، تو تمیز کی وجہ سے اس کا اسلام معتبر ضرور ہوتا ہے، لیکن بلوغ سے پہلے پہلے ہی وہ مکر بھی گیا، مرتد بھی ہو گیا، تو اسے بھی واجب القتل قرار نہیں دیں گے۔ والمکرہ علی الاسلام، وہ بندہ جو کہ اسلام پر جو ہے نا وہ بطور اکراہ مسلمان ہوا، اسے اس کے ساتھ اکراہ کیا گیا اور جبراً اسے مسلمان بنایا گیا، گن پوائنٹ پہ تلوار رکھ کر کے، اس طرح سے دھمکی دے کر کے، اور اس طرح سے وہ مسلمان ہوا، تو حالت اکراہ میں بھی اسلام معتبر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ اکراہ ختم ہوا اور اسے آزادی ملی، اس نے انکار کر دیا، مرتد ہو گیا، تو یہ بھی واجب القتل نہیں ہے۔ ومن ثبت اسلام بشہادت رجل وامرأتین، جس کا اسلام ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے ثابت ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نصاب شہادت، جو نصاب شہادت مالی ہے، یہ حجت ملزمہ اور حجت موجبہ تو ہے، لیکن ہر مسئلے میں نہیں۔ حدود اور قصاص کا جو مسئلہ آ جاتا ہے اس میں یہ نصاب نہیں چلتا، اس میں عورتوں کی گواہی معتبر بھی نہیں ہوتی، اور یہاں پر یہی مسئلہ ہے کہ ایک بندے کا اسلام، یعنی وہ مرتد ہو چکا اور اب اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کافر ہے، یعنی پہلے مسلمان تھا کہ اسے مرتد قرار دیا جائے، یا مسلمان تھا ہی نہیں کہ اسے کافر اصلی مانا جائے۔ تو دو
عورتوں اور ایک مرد نے گواہی دی کہ یہ مسلمان تھا، اس کا اسلام ثابت ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد کافر ہوا تو مرتد ہو گیا، تو ایسی شہادت سے اس کا اسلام ثابت ہوا اور اب وہ مرتد ہے، تو بھی واجب القتل نہیں ہے، کیونکہ اسی گواہی کی وجہ سے اس کے قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور قتل کے فیصلے میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اور استثناء دیکھیے، ومن ثبت اسلامہ برجلین ثم رجع، نصاب شہادت مالی کی بات ایک اور کر لیجئے کہ دو مردوں کی گواہی سے کسی کا اسلام ثابت ہوا، ایسی صورت تھی کہ وہ بندہ تو ہو گیا کافر، اب یہ کہ کیا اس نے کبھی اسلام قبول کیا تھا، تو دو مردوں نے گواہی دی کہ ہاں ہاں اس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن دوسرے دن یہ مرد، یہ دو گواہ یہ خود پھر گئے، تو جب پھر جائیں گے تو ان کی سابقہ گواہی تو مانی جاتی ہے نا، اس لیے ان کا سابق اسلام تو مانا جائے گا، لیکن چونکہ یہ رجوع ہو چکا ان دونوں کا گواہوں کا، تو اس لیے یہ واجب القتل نہیں رہا، جیسا کہ در الیتیمہ کی کتاب الشہادات میں یہ مسئلہ ہے۔ چلیے آگے کہتے ہیں حکم الردہ وجوب القتل، یہاں سے ارتداد کا حکم بتا رہے ہیں، ارتداد کا حکم کیا ہے؟ تو اب ارتداد کیا کام ہے؟ کوئی بندہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو اس کا حکم نمبر 1 واجب القتل ہے وہ ان لم یرجع، وجوب قتل ان لم یرجع، اگر وہ ارتداد سے واپس نہ آئے اور دوبارہ کلمہ اسلام پڑھ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو تو واجب القتل ہے۔ نمبر 2 وحبط الاعمال مطلقاً، سارے کے سارے اعمال اس کے حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور یہ علم یرجع کی قید سے مقید نہیں ہے بلکہ مطلقاً، چاہے کفر کے بعد وہ توبہ کرے، اسلام میں داخل ہو نہ ہو، اسلام میں داخل ہو گیا تب بھی وہ سارے کے سارے اعمال اکارت جا چکے، تو مطلقاً اس کے اعمال کفر کی وجہ سے حبط ہو جائیں گے۔ لیکن اذا اسلم لا يقضيها الا الحج، لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے کفر کے بعد تو سارے کے سارے اعمال حبط تو ہو گئے، لیکن ان اعمال کا اعادہ فرض نہیں ہے اس کے اوپر، جی صرف ایک عمل کی قضا ہے، وہ ہے حج، کہ اگرچہ وہ حج کر چکا لیکن وہ حج اکارت گیا اور اب اسے دوبارہ حج کرنا ہے، تو لا یقضیہا الا الحج، روزے جو رکھے وہ سب کے سب برباد ہو گئے لیکن ان کی قضا نہیں ہے، نمازیں جو پڑھی حالت اسلام میں وہ سب کے سب نمازیں اکارت گئیں لیکن ان کی قضا نہیں ہے۔ ہاں تو اس مسئلے میں، حج کے مسئلے میں کل کافر الاصلی اذا اسلم، اس میں تشبیہ دے رہے ہیں، جیسے کافر اصلی کہ جب مسلمان ہو جائے تو اب اسے حج تو کرنا پڑے گا نا، تو جیسے کافر اصلی حالت کفر میں اگر حج کرے یا بالکل نہ کرے، جب مسلمان ہوگا تو اسے حج کرنا، اسی طرح سے جو مسلمان حج کر چکا اور اب معاذ اللہ مرتد ہو گیا تو اس کا حج بھی گیا، اور جب دوبارہ اسلام میں داخل ہوگا تو حج کرنا ہوگا، یہی ایک عمل ہے جسے قضا کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ یہ اسلام کی وجہ سے حج ہوتا ہے زندگی میں ایک بار، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ مقرر ہوتی ہیں، اس لیے جو اکارت چلی گئی وہ ختم، اور پھر تو ان کو کرنا ہی ہے، اگلے سال رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اعلان ہو تو زکوٰۃ دینی ہے، اگر آج مسلمان ہوا تو آج ہی سے ساری نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن حالت اسلام میں جو عبادتیں کی تھی وہ ضائع ہو گئیں، ان کی قضا نہیں ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی آیا کہ حالت اسلام میں جو نمازیں چھوڑ دی تھی یا روزے چھوڑ دیے تھے یا زکوٰۃ چھوڑ دیا تھا، تو کیا ان کی قضا ہے کہ نہیں ہے، کہ جو عبادتیں کی تھی وہ تو اکارت گئیں، ان کا اعادہ نہیں ہے، لیکن جو عبادتیں اس کے ذمہ فرض تھیں اور حالت اسلام میں وہ کر نہ سکا تھا، اس نے چھوڑ دیا تھا، تو وہ واجب الاعادہ نہیں، ان کی قضا تو واجب ہے، تو اب کافر ہونے کے بعد، مرتد ہونے کے بعد دوبارہ جب مشرف اسلام ہوا ہے تو ان عبادات کی قضا ہے کہ نہیں ہے، تو بہت سارے فقہاء کرام نے کہا کہ وہ اس کی قضا ہے، کیونکہ معصیت جو ہے نا وہ کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتی۔
اعمال جو ہے نا وہ اعمال حسنہ ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن معصیت جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتی ہے، معصیت باقی رہے گی تو ان کی قضا ہے. بعض فقہا نے فرمایا، تفصیل میں دیکھنا ہوگا. چلیے کہتے ہیں کہ یہ دو ہو گیا. اور تیسرا حکم جو ہے ارتداد کا، یبطل ما رواہ لغیر من الحدیث، کہ جو روایت حدیث اس نے دوسروں کے لیے دوسروں سے کر دی تھی وہ سب کے سب باطل ہو گئی، سند باطل ہو گئی. کہ جس شیخ سے، جس مروی عنہ سے اس نے روایت لی کوئی حدیث پاک کی اور وہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اب اسی کی سند سے جتنی روایتیں لی ہیں اسی کی سند سے دوسروں کو بتانا یہ صحیح نہیں ہے، وہ سند ہی باطل ہو گئی. جی تو جو روایتیں دوسروں کو اس کی سند سے بتائی ہیں وہ سب کے سب باطل. فلا یجوز للسامع منہ ان یرویہ عنہ کے بجائے عنہ ہے بعد ردتہ، لہذا جو شخص اس مروی عنہ جو کہ معاذ اللہ مرتد ہو گیا اس سے جو شخص حدیث سنے گا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسی روایت کو اسی سے اس کے ارتداد کے بعد بیان کرے، کما فی شہادات والوالدیہ، کیونکہ جب سند میں کوئی مرتد ہے تو فاسق کی بات تو معتبر ہوتی نہیں ہے، مرتد کی بات کیسے معتبر ہو جائے گی؟ انقطاع ہو گیا تو روایت منقطع ہو جائے گی. جی یہ اس کے برخلاف ہے کہ کسی مسلمان نے حالت کفر میں کوئی چیز حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھی اور مسلمان ہونے کے بعد روایت کیا، جیسے کہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے جو باتیں رسول کریم علیہ السلام کی بتائی تھی صلح حدیبیہ کے سال یا اگلے سال، اور وہ حالت کفر میں تھے. امام بخاری نے پوری روایت کی تخریج کی ہے اور وہ روایت معتبر ہے، اگرچہ ابو سفیان کی روایت ہے اور حالت کفر کی روایت ہے، حالت کفر کی باتیں ہیں، لیکن روایت کب کیا ہے انہوں نے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد. تو روایت بیان کیا ہے اسلام کی حالت میں، اگرچہ وہ باتیں اس زمانے کی ہیں جبکہ وہ کافر تھے، تو یہ معتبر ہوں گی. جی لیکن جس حالت میں وہ کافر ہے راوی، تو کافر کی روایت معتبر نہیں ہے. جب فاسق کی روایت معتبر نہیں ہے تو کافر کی کیسے ہوگی؟ چلیے یہ تیسرا حکم تھا، روایتیں باطل ہو گئی. چوتھا حکم کیا ہے؟ وہ بینونۃ امرأتہ مطلقاً، کہ اس کی عورت مطلقاً بائنہ ہو جائے گی. جو شخص مرتد ہو گیا معاذ اللہ تو اس کی عورت بائنہ ہو گئی، نکاح ختم. اور مطلقاً کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ توبہ کرے تب بھی، نہ کرے تب بھی، بہرحال وہ بائنہ ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا. عدت گزار کے جہاں چاہے وہ نکاح کرے. وہ بطلان وقف ہی مطلقاً. پانچواں حکم کیا ہے؟ کہ جو شخص مرتد ہو گیا اس نے اگر حالت اسلام میں کچھ جائیداد مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے وقف کیا تھا، فقراء کے لیے وغیرہ وغیرہ، یہ رضائے الہی کے لیے چونکہ وقف کیا تھا تو یہ عمل حسن ہے، تو سارے اعمال اکارت جاتے تو یہ بھی گیا، تو وقف بھی باطل ہو گیا. یہ بھی مطلقاً چاہے توبہ کرے یا نہ کرے وہ باطل ہے، وقف باطل ہے. وَإِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. جب وہ شخص یعنی جو مسلمان تھا معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اب وہ حالت ارتداد ہی میں مر گیا یا اسے قتل کر دیا گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کریں گے. یہ بھی ایک حکم ہے اس کا. جی تو یہ پانچواں حکم ہے. چھٹا حکم ہے ولا اہل ملت ہی، اور نہ اس کے ملت والوں کے قبرستان میں، نہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں اور نہ اس کے جس مذہب کی طرف وہ بدل کر کے گیا ہے اس مذہب کے قبرستان میں. جیسے مثال کے طور پر وہ نصرانی ہو گیا کہ تو نصارہ کے قبرستان میں، یہودی ہو گیا تو یہودیوں کے قبرستان میں نہیں، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اور نہ اس مذہب والوں کے قبرستان میں جس کی طرف وہ گیا ہے.
اس کی حرمت ہی ختم ہو گئی. وَإِنَّمَا يُلْقَى فِي حَفِيرَةٍ كَالْكَلْبِ، اس کو تو مر جائے تو ایک گڈھے، تاریک گڈھے، تنگ گڈھے میں ڈال دیں گے، جیسے کتے کو ڈال دیتے ہیں کہ بدبو نہ آئے، بلا ٹالنے کے لیے. چلیے، تو 6 احکام ہو گئے. والمرتد اقبح کفرا من الکافر الاصلی، مرتد کافر اصلی سے بدتر. کافر اصلی تو وہ ہے کہ اس کو اسلام کی دولت ملی ہی نہیں، تو اس نے اسلام کے محاسن دیکھے ہی نہیں. لیکن مرتد تو وہ ہے کہ جو اسلام کی حالت میں بھی رہا ہے، اسلام کے محاسن بھی دیکھے اس نے، اور اب کافر ہوا تو اس سے بدترین کافر یہ ہو گیا. چلیے آگے کہتے ہیں الایمان و تصدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء به من الدین ضرورہ. ایمان کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ان تمام امور میں جو بداہتاً معلوم ہے کہ آپ لے کے آئے دین سے، یعنی ان تمام دینی امور میں جو بھی دینی امور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے اور بداہتاً اور ضرورتاً معلوم ہے، ان میں تمام کی تصدیق کرنا یہی ایمان ہے. ان میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب یا شک یا توقف کفر ہے. اسی لیے اس کے ساتھ اس کی ضد بھی ثابت ہو گئی، اور مگر اس کی صراحت یہاں کرتے ہیں والکفر تکذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء مما جاء به من الدین ضرورہ. یعنی جو تعریف ایمان کی ہے اسی کی ضد کفر ہے. تو کفر کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب. السلام علیکم حضرت. جی آواز نہیں آ رہی ہے. جی آ رہی ہے، آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے. حضرت آواز آ رہی ہے؟ حضرت آواز ہے. آ رہی ہے، ادھر نیٹ ورک پرابلم ہے. چلیے ٹھیک ہے. کہتے ہیں کفر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. جو کچھ وہ اللہ کی بارگاہ سے دین کی چیزیں لے کے آئے اور بداہتاً معلوم ہو، ان میں سے کسی ایک چیز کے تعلق سے بھی. فی شیئن، یہ نکرہ ہے نا، تو نکرہ جو ہے نا یہ عام کرے گا کہ ایک چیز میں بھی، یعنی وہاں ماننے میں تو تمام ضروریات دین کو ماننا ہے اور تصدیق کرنی ہے، اور یہاں تکذیب میں تمام کی تکذیب نہیں، بس کسی ایک کی بھی تکذیب ہو جائے گی تو بندہ کافر ہو جائے گا. اللہ کی پناہ. ولا یکفر احد من اہل القبلہ الا بجحود ما ادخلہ فیہ، اور اہل قبلہ میں سے کسی ایک کی بھی تکفیر نہیں کریں گے مگر انکار کی وجہ سے، ایسی بات کے انکار کی وجہ سے جس بات نے اسے اسلام میں داخل کیا ہے. یعنی جن ضروریات دین کے تصدیق اور اذعان نے اسے اسلام کا حلقہ بگوش بنایا، انہی میں سے کسی کا انکار کر دے گا تو یہ کافر ہو گیا. جی اب اس میں یہ تو اصل بات ہو گئی. اس میں جو چیزیں بھی پڑھائی جاتی ہیں وہ انہی کی علامت کی طور پر، یا تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور انکار تو نہ کیا لیکن انکار کی علامت کا ارتکاب کر دیا تب بھی کافر ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ استخفاف کیا تب بھی کافر ہو جائے گا. یہ سب صورتیں ہیں. لہٰذا کسی بت کو سجدہ کر دیا تو انکار تو نہیں کیا اس نے، لیکن بت کو سجدہ کر دینا یہ انکار ہی ہے. جی اور یہاں تعبیر بھی نہیں چلے گی کہ یہ سجدہ جو ہے نا سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی ہے. کوئی غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہو کسی طرح سے اور اسی طرح سے اس نے کر دیا تو یہ کفر ہو جائے گا. جیسے آگ کے سامنے جو ہے نا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، جنیو پہن زنار باندھ لیا، قشقہ لگا لیا، یہ سب جو ہے نا ارتداد ہے، مرتد ہو جائے گا بندہ. جی تو اس لیے یا تو وہ انکار کرے گا ضروریات دین میں سے کسی ایک کا، اور یا پھر یہ کہ انکار کی علامت پائی جائے گی تو وہ علامت جو ہے نا اس بات کی دلیل ہوگی، یہ علامت ہوگی کہ اس نے تصدیق میں خلل، اس کی تصدیق میں خلل آ چکا. جس کی صورتیں میں نے بتائیں کہ جو ہے وہ
بدھ کو سجدہ کر لیا اس نے ہیں، یا پھر یہ کہ قشقہ لگا لیا، زنار باندھا، یا پھر قرآن کریم کو کچڑے میں پھینک دیا معاذ اللہ، یا جیسا کہ شرع عقائد وغیرہ میں تفصیلات ہیں، کسی ایک کو عالم بنا کر کے، مفتی بنا کر کے بیٹھایا اور سب کے سامنے، اس کے سامنے سب کو جمع کیا اور پھر مسئلہ پوچھ پوچھ کر کے اس پہ ہاتھ پیر سے، لات سے، تکیہ سے مارنا شروع کیا، اس کی توہین کی، تو یہ بھی جو ہے نا ایک اسلام کی تعلیم اور عالم دین کی توہین ہوئی، تو یہ بھی کفر ہے۔ اس طرح سے کفریات جو ہے نا وہ اتنی ہی تک محدود نہیں ہے، اور بھی ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری دینی کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، شک بھی کفر ہے، توقف بھی کفر ہے، اور انکار کی علامت پائی جائے وہ بھی کفر ہے، اور استہزاء اور استخفاف یہ خود انکار کی علامت ہے کہ بندہ جب انکار کرتا ہے تبھی مذاق اڑاتا ہے، یا مانتا نہیں ہے تبھی اس کو ہلکے میں لیتا ہے، استخفاف کرتا ہے۔ اسی لیے فقہا کی عبارتوں میں ملے گا آپ کو کہ نماز کا استخفاف کرے یا رسول کریم علیہ السلام کی سنت کریمہ کو کی توہین کرے، استخفاف کرے، یہ بھی کفر ہے۔ جی، استخفاف اور اہانت اور استہزاء یہ سب انکار کی علامتیں ہیں۔ جی، کہتے ہیں وحاصل ما ذکروا اصحابنا فی الفتاوی من الفاظ التکفیر یرجع الی ذلک، کتب فتاوی میں ہمارے ائمہ حنفیہ نے جو کچھ الفاظ تکفیر ذکر کیے ہیں وہ سب کے سب اسی کی طرف راجع ہیں۔ یہ جو والکفر جو فرمایا، یعنی پوری بات لے لیجئے کہ ایمان اس کا نام ہے، کفر اس کا نام ہے۔ ضروریات دین کے ماننے کا نام ایمان ہے، ان میں سے کسی ایک شے کی تکذیب کا نام کفر ہے، انکار کا نام کفر ہے۔ تو جتنے بھی الفاظ فتاوی، کتب فتاوی میں جتنے بھی کلمات تکفیر بیان کیے گئے ان سے یہی لازم ہے، وہ سب اسی طرف جا رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی ضروری دینی کا انکار ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وفی ہے بعض اختلاف، ہاں بعض میں جو ہے کچھ اختلافات ہیں، لیکن لا یفتیٰ بما فیہ خلاف، لیکن جس لفظ تکفیر میں اختلاف ہو اس کی تکفیر کا، اس پر جو ہے نا کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ یہ تو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تکفیر تبھی کریں گے جبکہ کوئی ادنا سے ادنا احتمال کفر سے بچانے والا نہ ملے، کیونکہ مسلمان کے اقوال و اعمال و افعال اور تصرفات کو حتی الامکان محمل حسن پر محمول کرنا لازم ہے۔ جب کوئی ادنا سے ادنا احتمال نہیں ملا تو لامحالہ پھر لازم ہو گیا کہ اس کی تکفیر کی جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ادنا کوئی ضعیف سے ضعیف روایت مل جائے کہ زید نے فلاں کفریہ جملہ بولا ہے لیکن ایک ضعیف روایت کے مطابق اس پر تکفیر نہیں ہے، تو اسی کو ترجیح دے کر کے اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ جی، اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو کتب فتاوی کا ذکر انہوں نے کیا ہے تو فقہائے کرام کی تکفیر کا معیار ایک ہے اور متکلمین عظام کی تکفیر کا معیار الگ ہے۔ کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ جب اگر کسی نے کفریہ جملہ بولا کہ جس سے اسلام کی کسی تعلیم کا انکار لازم آتا ہو، یا اسلام کے ارکان یا کسی مسئلے کا انکار لازم آتا ہو، یا اسلام کا انکار لازم آتا ہو، تو تکفیر تو کی جائے گی۔ لیکن تکفیر کرنے کے لیے یہ فقہائے کرام نے یہ رکھا کہ اگر اس میں احتمال غریب ہو تو اس پر محمول کر کے جو ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے اور تکفیر نہیں کریں گے، لیکن احتمال بعید کی طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی جو لفظ کفریہ جملہ زید نے بول دیا اس میں جتنے بھی معنی ہیں سب کفریہ ہیں، لیکن کوئی ایک دو معنی ایسے ہیں جو کہ کفر کی طرف نہیں جاتے، لیکن وہ جو معنی آپ نکال رہے ہیں وہ احتمال قریب ہے، تبھی اس کو مان کر کے کہیں گے کہ تکفیر نہیں کی جائے گی۔ احتمال بعید کی طرف فقہا نہیں جاتے، احتمال بعید اگر آپ نکالیے تب بھی جو ہے نا فقہائے کرام تکفیر کر دیں گے۔ جی، لیکن متکلمین کا معیار جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر احتمال قریب ہو تب بھی تکفیر نہیں کریں گے، احتمال بعید ہو تب بھی تکفیر نہیں کریں گے، دور دور کا کوئی احتمال ہو تو تکفیر نہیں کریں گے، سرے سے کوئی احتمال ہی نہ ہو تب تکفیر کرتے ہیں۔ یہ متکلمین کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو بتایا میں نے احتمال جو ہے کوئی
دور دور کا بھی احتمال ہو تب بھی اس کو مان لیتے ہیں متکلمین۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جو ہمارے لیے ہر چیز میں سند ہیں، ان کا تکفیر کے باب میں موقف جو ہے وہ فقہائے کرام والا نہیں ہے، بلکہ متکلمین عظام والا موقف ہے، جو کہ انہوں نے حسام الحرمین میں اور دیگر کتابوں میں ذکر کیا ہے، تمہید ایمان میں بھی ذکر کیا۔ جی، تو اس لیے یہ دو الگ الگ معیار ہیں۔ تو فقہا کے طور پہ کبھی تکفیر ہوتی ہے اور کبھی متکلمین کے طور پہ تکفیر ہوتی ہے۔ تو یہ تفصیلات آتی جائیں گی آپ کے سامنے، اور یہ سب تفصیلات فقہا کی تکفیر کے طور پر ہے، لیکن انہی میں متکلمین کے طور پر بھی جو ہے تکفیر ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے اس کی تمیز ایک بڑا کام ہے، آسان نہیں ہے۔ جی، لیکن ہم تکفیر کے باب میں امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق پر ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ جی، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اس کا مطلب یہ ہو کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بھی ضروری دینی امر کا کوئی انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو گیا، یہ ہے متکلمین کا مذہب۔ اور فقہائے کرام جو ہے بھی یہ فرماتے ہیں، لیکن وہ احتمال قریب کو ہی مانتے ہیں، احتمال بعید کو نہیں مانتے۔ لہٰذا بہت سارے مسائل میں وہ بولتے ہیں کہ اگر کوئی چیز قطعی الثبوت قطعی الدلالہ ہے، اس کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو گیا۔ چلیے چند مسائل دیکھیے۔ فرماتے ہیں سب الشیخین ولعنہما کفر، شیخین کو سب و شتم کرنا اور ان دونوں کو لعن کرنا، لعنت بھیجنا، یہ کفر ہے۔ اس کی گفتگو، اس کے متعلق گفتگو کل ہو چکی ہے۔ شیخین سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام بہت بلند ہے، اور کچھ باتیں میں نے پہلے سبق میں بتائی تھی، تو اس لیے لگتا ہے کہ فقہائے کرام نے اس مسئلے میں شیخین کو نبی کریم علیہ السلام کے مرتبے میں، یعنی نبوت کے طور پہ نہیں، تکفیر کے معاملے میں ان کے سب و شتم کو نبی کے سب و شتم کے درجے میں رکھا ہے، کہ ان کو سب و شتم کرنا متفق علیہ ہے، امت میں سے کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو یا کسی نبی کو سب و شتم کرنا یہ کفر ہے، تو شیخین کو سب و شتم کرنا بھی یہ کفر ہے۔ جی، وَإِن فَضَّلَ عَلِيًّا عَلَيْهِمَا فَمُبْتَدِعٌ، اور اگر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر فضیلت دے تو یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن یہ گمراہی اور بددینی ہے، فمبتدع۔ اور مبتدع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے، تو خرق اجماع ہوا، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں بتائی ہیں ان سب کو نظر انداز کرنا ہوا۔ قضا فی الخلاصہ وفی مناقب القردری یکفر اذا انکر خلافتہما او بغضہما لمحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہما، کہ اگر شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی خلافت کا انکار کر دے گا تو یہ کفر کرے گا، کیونکہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ جی، اور اسی طرح سے اگر شیخین کریمین رضی اللہ عنہما سے نفرت کرے، دشمنی رکھے، بغض رکھے تو یہ بھی کفر ہے، گویا کہ یہ کفر جو ہے نا یہ کفر فقہی ہے۔ لمحبت النبی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں بزرگوں سے، اپنے صاحبین سے، اپنے دونوں محبوبین اور صحابی سے بڑی محبت فرماتے تھے، بہت محبت فرماتے، سب پر ترجیح دیتے تھے ان دونوں کو، اور ان کے مقابل سرکار کے طریقے کے خلاف کوئی بندہ ان دونوں سے بغض رکھے، دشمنی رکھے تو یہ ان کے طریقے کو چیلنج کرنا ہوا، اس لیے تکفیر کی جائے گی۔ جی، یہ بھی جو ہے وہ کفر فقہی ہے۔ وَإِذَا أَحَبَّ عَلِيًّا أَكْثَرَ مِنْهُمَا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ، یہ ترجیح دینے کی بات ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شیخین پر ترجیح دینا یہ گمراہی ہے، لیکن اگر کسی کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت شیخین کے مقابل زیادہ ہو تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، محبت تو کسی کو کسی وجہ سے مفضول سے بھی ہو جاتی ہے۔ جی، ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ کا مقام بہت بلند ہے لیکن بیوی سے زیادہ محبت ہو گئی، اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہو گئی، تو یہ باپ کی توہین نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے
اگر کوئی جو ہے نا وہ شیخین کریمین کا مقام افضل ہے جو ہے، اور سے زیادہ محبت بھی، ان سے محبت بھی زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ان کے مقابل سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت زیادہ ہو، تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ محبت تو عمل قلب ہے، دل کا عمل ہے، اور یہ کسی سے ہو سکتا ہے کسی وجہ سے۔ شارحین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو، جیسے ان کی آل میں کوئی بندہ ہے، سادات کرام میں ہے، تو وہ تو جد اعلیٰ ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، تو جد اعلیٰ اپنے جد سے محبت، دوسروں سے محبت سے زیادہ تو ہوتی ہے، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر کوئی اور سبب ظاہری نہ ہو، جیسے احسان ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کوئی کسی کے نسل میں اس سے ہوتا ہے، تو اس سے محبت زیادہ ہو ہی جاتی ہے، اگرچہ وہ مفضول ہو، افضل نہ ہو۔ لیکن اگر ایسی کوئی وجہ نہ پائی جائے اور پھر بھی کوئی شیخین کریمین کی نسبت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت رکھے گا، تو یہ قلب ہو گیا، یہ ترتیب کو الٹ دیا گیا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ان سے زیادہ شیخین سے محبت ہونی چاہیے، جیسا کہ علامہ پیری زادہ نے اپنے حاشیے میں لکھا۔ بہرحال کہتے ہیں وفی التہذیب ثم انما یصیر مرتدا بانکار ما وجب الاقرار به۔ تہذیب میں یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص مرتد تب ہوتا ہے جبکہ انکار ایسی چیز کا کرے کہ جس کا اقرار واجب ہو۔ ہر چیز کا اقرار تو واجب نہیں ہے، ہر چیز کا اقرار واجب نہیں ہے، جس کا اقرار ضروری ہو اسی کا انکار کر دے، جیسے مثال کے طور پر حشر کا انکار کر دے، معاد آخرت اور دار آخرت کا انکار کر دے، دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر دے، جنت کا انکار کر دے، جہنم کا انکار کر دے، کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دے، تو آواز نہیں آ رہی ہے۔ یہ آواز نہیں آ رہی۔ کتنی دیر سے آواز نہیں آئی؟ ایک منٹ، 2 منٹ ہوئے ہیں درست آواز نہیں۔ کون سی عبارت، کون سی عبارت؟ سادات کرام کو محبت ہوتی ہے، کوئی ظاہری سبب نہ ہو محبت کا تو چلیے وہ ہو گیا تھا، کہتے ہیں یہاں تک، ہاں تہذیب کی یہ عبارت ہے کہ انما یسیر مرتدن بانکار ما وجب الاقرار به، کہ جس بات کا اقرار واجب ہے اسی کا انکار کر دے گا تو بندہ مرتد ہوگا۔ ہر بات کے انکار سے مرتد نہیں ہوتا، جیسے اولیاء کرام کی ولایت سے انکار کر دیا، یا کسی ولی کی کرامت سے انکار کر دیا، یا سرے سے کرامتی سے انکار کر دیا، یہ سب بری باتیں ہیں، لیکن کرامت سے انکار جو ہے یہ بندہ بددین اور گمراہ ہوتا ہے، مرتد نہیں ہوتا۔ یا کسی خاص ولی کی ولایت کو نہ مانے، کسی عالم کے علم کو نہ مانے، کسی فقیہ کے تفقہ کو نہ مانے، یا کسی بھی چیز، تو ہر چیز کا اقرار لازم نہیں ہے۔ جس کا اقرار لازم ہو اور دین کا حصہ ہو اس کا انکار کرے گا تو اسی کے انکار سے مرتد ہوگا۔
جیسے مثال کے طور پر فرشتوں کا انکار کرے گا، جبریل امین کا انکار کرے گا، معاد کا، حشر کا انکار کرے گا، جنت یا جہنم کا انکار کرے گا، جی حوروں کا انکار کرے گا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، نبیوں کا انکار کرے، تو ان کا اقرار لازم ہے. اقرار نہ کر کے انکار کرے گا تو مرتد تو ہوگا. اور کیا صورت ہے مرتد ہونے کی؟ استہزاء کی وجہ سے مرتد ہوتا ہے. ذکر اللہ تعالیٰ اور کلام واحد من الانبیاء بالاستہزاء. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ با حرف جر اور استہزاء مجرور مل کر متعلق ہے ذکر اللہ سے. ذکر اللہ یعنی اللہ کا ذکر استہزاء کے طور پہ کرے، یا اس کے کلام کا ذکر استہزاء کے طور پہ کرے، یا کسی نبی کا ذکر استہزاء کے طور پہ کرے. تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ استہزاء جو ہے وہ بدترین کفر ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آج کی ڈیٹ میں بہت لوگ ایسے ہیں جو آج کل فریڈم آف ریلیجن کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلو ہمارے معبود کو تم برا نہ کہو، تمہارے معبود کو ہم برا نہ کہیں، اور ایک لحاظ رکھیں. تو بہت سارے غیر مسلم ہیں ہمارے نبی اور ہمارے رسول اور ہمارے ضروری امور کا استہزاء اور مذاق نہیں بناتے، لحاظ کرتے ہیں، لیکن انکار رکھتے ہیں. تو یہ انکار جو ہے یہ بھی انکار ہی ہے، اور وہ کافر ہی ہوں گے. لیکن ایک وہ انکار ہے جو استہزاء والا ہے، وہ بدترین انکار ہے کہ اس نے تو نہیں مانا، لیکن جو اسٹیٹس سماجی طور پر اسٹیٹس تھا وہ اسٹیٹس مانا اس نے، اور استہزاء کرنے والے نے تو اس اسٹیٹس کو بھی نہیں مانا اور نیچے گرایا، تذلیل کی معاذ اللہ. تو اس لیے استہزاء جو ہے وہ بدترین کفر ہے، یہ سمجھ لیجئے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی نبی کو گالی دے، استہزاء کرے، استخفاف کرے، یہ کفر ہے. بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا استخفاف کیسے کفر ہو گیا. جو وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، خاص طور سے دیوبندیوں نے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں کہی وہ استخفاف ہے. اور استخفاف جو ہے نا یہ بدترین کفر ہے، اور استخفاف سے بھی بدترین کفر کیا ہے؟ استہزاء ہے. اس لیے کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے یا ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ استہزاء تو انکار نہیں ہے، استہزاء بدترین انکار ہے. جی چلیے ایک سطر اور پڑھیے. یقتل المرتد، مرتد کو قتل کر دیا جائے گا، واجب القتل ہے. ولو کان اسلام بالفعل كالصلاة بجماعت وشهود مناسک الحج مع تلبیہ. اگرچہ اس کا اسلام زبان سے اور اقرار سے نہیں تھا بلکہ فعل کے ذریعے تھا. پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ اگر کسی کا اسلام ثابت ہو گیا اور قاعدے سے ثابت ہو گیا، کمزور طریقے سے نہیں. جو کمزور طریقے سے بتایا تھا کہ بچہ بچپنے ہی میں مسلمان ہوا، یا پھر یہ کہ اس کا اسلام اس کے اقرار سے ثابت نہیں ہے بلکہ تبعیت کے طور پہ ثابت ہے، تو وہ واجب القتل نہیں ہے. لیکن اسلام کسی کا صحیح طور پہ ثابت ہو گیا، اگرچہ اقرار سے نہ ہو بلکہ اس کے فعل سے ہو، تب بھی اگر وہ اب مرتد ہوگا تو واجب القتل ہوگا. تو اس کو کہا انہوں نے کہ ولو کان اسلام بالفعل، عمل کے ذریعے اسلام. تو یہ بھی اقرار کے درجے میں وہ اعمال جو کہ علی رؤوس الاشہاد کیے جاتے ہوں، جن کا اظہار کیا جاتا ہو، جیسے جماعت کے ساتھ نماز اور مناسک کے حج میں حاضری تلبیہ کے ساتھ. تو یہ چھپ چھپ کر کے کوئی فرادہ نماز پڑھے تو یہ اسلام کا اعلان نہیں ہے. کہ نماز دیگر مذاہب میں بھی تھی، یہود و نصارہ بھی میں بھی نماز تھی، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے. جی تو اس لیے کوئی بندہ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھتا ہے اور پوری کرتا ہے، نماز بیچ میں چھوڑ کے نہ چلا جائے، تو یہ اس کے اسلام کے اعلان کے لیے کافی ہے، اور جو ہے نا اس سے وہ مسلمان ہو جائے گا کلم کلّا جماعت کے ساتھ. تو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ اعلان تو ہوا نا اسلام کا. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے وہ ڈکلیئر کرتے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. تو جماعت اس میں شرط ہے. جی اسی طرح سے حج کرتا ہو تو صرف حج نہیں بلکہ مناسک حج میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو، تلبیہ بھی کہے، لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے. تو تلبیہ کے ساتھ مناسک حج میں شریک ہو تو یہ بھی علی الاعلان اسلام کا اظہار ہے.
تو اس ذریعے سے بھی اگر وہ مسلمان ہوا اور معاذ اللہ اس کے بعد مرتد ہو جائے تو واجب القتل ہوگا. جی واللہ تعالی اعلم بالصواب. جی کسی کا کوئی سوال ہو اور ریکارڈنگ بند کر دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ کیسے جانیں گے کہ یہ چیز ضروریات دین میں سے اور یہ چیز غیر ضروریات دین میں سے؟ بہت مشکل ہے.